صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا أرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. جیسا کہ الحمدللہ سورۃ النور کی ابتدا سے ان آیات تک ہم نے پڑھا ہے کہ اس سورت میں زیادہ تر احکام جو ہیں وہ عورتوں کی عفت، عصمت، عزت کے بارے میں ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جو معاشرے کی سب سے اشد برائی تھی زنا، اس کا ذکر کیا. حد زنا کے ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے استئذان و استئناس کا حکم بیان فرمایا کہ کسی کے گھر میں بغیر اذن کے، بغیر سلام کے داخل نہ. ان احکامات کے بعد جو ہم نے سابقہ آیات میں پڑھا ہے، پھر اللہ نے مومنین مردوں کو، مومنات عورتوں کو دو حکم دیے. ایک غض بصر کا کہ اپنے آنکھوں کو نیچے رکھو، نگاہوں کو پست رکھو، اور دوسرا حکم دیا تھا کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت. پھر اس حکم کے دوران میں آپ نے یہ بھی پڑھ لیا کہ اصل مقصد تو عفت و عصمت کی حفاظت ہے، لیکن بعض ایسے رشتے ہیں کہ جن کے سامنے لا محالہ جانا پڑتا ہے، تو اللہ نے ان رشتوں کا بھی ذکر کر دیا کہ یہ محارم ہیں، ان کے سامنے عورت جا سکتی. اور جو ظاہری زیب و زینت ہے وہ بھی اگر سامنے ہو تو کوئی حرج نہیں. اور اسی طرح یہ بھی بتلا دیا کہ اگر فتنے کا خطرہ نہ ہو، خوف نہ ہو، جیسے نماز میں نہیں ہوتا، ایام حج یا عمرے کے احرام میں الحمدللہ نہیں ہوتا، ہر بندہ اللہ کے گھر پہ آ رہا ہے، دل میں خوف ہے، زبان پہ لبیک ہے، تو ان حالات میں اگر چہرہ کھلا رہے یا دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں کھلے رہیں تو وہ ماں، اور نماز پڑھی ہاتھ کھلے ہیں کوئی بات نہیں، چہرہ کھلا ہے کوئی بات نہیں.
پاؤں پہ جراب نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ پھر اللہ نے ان محارم کی فہرست بیان کر کہ جیسے تمہارا باپ ہے، جیسے تمہارے شوہر ہیں، جیسے تمہارے سسر ہیں، شوہر کا باپ ہے، جیسے تمہاری اولاد ہے یا شوہر کی اولاد ہے، اسی طرح جیسے تمہارے بھائی کا بیٹا ہے، بھتیجا جس کو کہتے ہیں، اسی طرح بہن کی اولاد ہے، بھانجے ہیں، اسی طرح گھر میں بالی ہے، اسی طرح عورتیں ہیں ایک دوسرے کے سامنے لباس میں، اگر ظاہری زینت سامنے ہے تو کوئی بات نہیں۔ اور اسی طرح ایسے لوگ جو پیدائشی طور پہ اب نارمل ہوتے ہیں یا بیماری کی وجہ سے ہو گئے کہ اب ان کو کوئی ہوش ہی نہیں، کوئی عقل نہیں، اگر ایسے لوگوں کے سامنے بھی عورت اپنی ظاہری زینت کو ظاہر کر دے تو کوئی حرج نہیں۔ یا ایسے بچے اب طفل الذین یعنی نابالغ بچے، نہ سمجھ بچے، جن کو عورتوں کے ناز انداز اشوا و غمزہ کا کوئی خیال ہی نہیں، اگر ان کے سامنے بھی عورت آئے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر بچہ سمجھدار ہے، چاہے بالغ ہے یا بالغ نہیں، کہ بعض اوقات بچے 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں لیکن سمجھدار تو 10 سال سے ہو گیا، 12 سال سے ہو گیا، 14 سال سے ہو گیا، سمجھتا ہے کہ عورت کیا چیز ہے، تو ان کو نہ ان سے یعنی پردہ۔ اسی طرح اللہ نے یہ حکم بھی دے دیا کہ جیسے زمانہ جاہلیت کی عورتیں چلتے ہوئے اپنے پاؤں کو زمین پہ مارتی تھی تاکہ ان کے زیور کی آواز سے لوگ متوجہ ہوں، مسلمان عورت کو یہ بات دیکھنی تھی، ولا یضربن بارجلہن، اپنے پاؤں کو ٹھک ٹھک کر کے نہ چلے، ادب سے چلے۔ اور آخر میں اللہ نے حکم دیا وتوبوا الی اللہ جمیعا، مرد ہو، عورتیں ہو، بڑے ہو، چھوٹے ہو، سب اللہ کی طرف لوٹو، توبہ اللہ کی طرف لوٹنے میں اسی میں تمہاری کامیابی ہے، لعلکم تفلحون، جب اللہ کی طرف لوٹو گے تو کامیاب ہو جاؤ۔ اور لوٹنے کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ آدمی زبان سے کہتے میری توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہیں، رجوع الی اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے ان سب محرمات، منکرات، فواحشات، منہیات کو چھوڑ کے اللہ کی طرف لوٹو، اب اللہ کی فرما برداری اختیار، اللہ کے احکام پہ چلنے کی پوری پوری سعی کر۔ توبہ کرنا جو ہے اصل بات یہی ہوتی ہے کہ آدمی اس گناہ کو چھوڑ دے اور جو غلطی ہو گئی ہے اس پہ شرمندگی اور ندامت محسوس کرے۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ مومن کے ایمان کی علامت یہ ہے کہ اگر اس سے کبھی گناہ ہو جائے وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی پہاڑ کے نیچے آ گیا، اور جب ایمان نہ ہو تو وہ سمجھتا ہے جیسے مکھی بیٹھی تھی اڑا دیا، وہ بات ہی نہیں، ہو گیا تو ہو گیا، کیا ہو گیا۔ اور بعض لوگ تو پھر اتنے جری ہو جاتے ہیں کہ ان کو گناہ ہی نظر نہیں آتے، اور بعض لوگ اتنے جری ہو جاتے ہیں نعوذ باللہ کہ پھر اللہ کی تقدیر پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، یہ اللہ نے لکھا تھا پھر ہم کیا کر سکتے تھے، جب اللہ نے لکھا تھا تو ہونا تھا۔ تو یہ معنی نہیں ہوتا اللہ کے لکھنے کا، اللہ نے ہر وہ چیز لکھی ہے جو قیامت تک ہوگی، کیونکہ وہ جانتے تھے، لیکن کرو گے تو تم اس لیے لکھا ہے، یہ نہیں لکھا ہے کہ تمہیں جبر کر کے خدا کا کافر بن جاؤ پھر جہنم میں ڈال دے۔ اللہ جانتے تھے کہ ان طبائع میں کیا ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ ابرار ہیں، یہ اشرار ہیں، یہ بندہ آگے چل کے یہ کرے گا، یہ کرے گا۔ جو تم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا، کرنا تو تم نے ہے، بھرنا بھی تم نے ہے۔
اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آج کے سبق میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ان میں نکاح کا حکم دیتے ہیں، اس لیے کہ قانون اسلام جو ہے وہ اتنا جامع کامل مکمل ہے اور اتنا اس میں اعتدال ہے، یہ نہیں ہے عیسائیت کی رہبانیت کی طرح کہ ان میں جو راہب بنتے تھے مرد ہوں یا عورتیں وہ فیصلہ کر لیتے تھے ہم ساری زندگی دودھ نہیں پیئیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے، شادی نہیں کریں گے، مجرد رہیں گے۔ اسلام ایسی باتوں کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام نے اگر زنا کو حرام کر دیا، عورت کا عورت سے سحاق کرنا جو ہے حرام کر دیا، مرد کا مرد سے بدفعلی کو حرام کر دیا، لیکن بندے میں تقاضا تو ہے شہوت کا، وہ کیا کرے؟ ہر انسان میں اللہ نے جو قوتیں رکھی ہیں وہ قوات ملکیہ بھی ہیں اور قوات حیوانیہ بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں جہاں قوت علمیہ رکھی ہے، قوت نظریہ رکھی ہے، قوت فکریہ رکھی ہے، وہاں حیوانیہ اور شہوانیہ بھی تو رکھی ہے۔ آدمی چاہے کتنا صالح ہو، عالم ہو، عابد ہو، لیکن شہوت تو ہے، خواہش تو ہے۔ ہر بندے کو بھوک لگتی ہے، ہر بندے کو پیاس لگتی ہے، ہر بندے کو اپنی شہوت کے انقضاء کے لیے عورت کی تمنا ہوتی ہے، اور غیر محرم کو تو دیکھنا بھی اللہ نے حرام کر دیا، غض بصر کا حکم دے دیا، حفظ فرج کا حکم دے دیا۔ تو اب اعتدال اور حلال کیا ہے؟ نکاح۔ اللہ نے مسلمانوں کو، اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ نکاح کرو۔ نکاح جو ہے سنت الانبیاء والمرسلین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیغمبر کی سنت، تاکہ نکاح کے ذریعے تمہاری اس قوت شہوانیہ کا بھی علاج ہو اور توالد و تناسل کا سلسلہ بھی جاری رکھے۔ اگر نکاح نہ ہو، زنا حرام ہو، تو آگے نسل کیسے چلے گی؟ تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے نا کہ توالد و تناسل تو قیامت تک ہوگا، اولاد آدم میں پیدا ہوں گے بچے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا، لیکن نکاح کو صرف مباح یا حلال نہیں بلکہ انبیاء کی سنت قرار دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام نے سود کو تو حرام کیا، چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا رکھ دی۔ اگر ڈاکو ہیں اور زمین میں فساد پھیلا رکھا ہے تو ان کی سزا تو ہے کہ ان کے قتل کر دو یا پھانسی چڑھا دو یا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دو، کہ زمین، اللہ کی زمین میں فساد ڈالتے ہیں اور لوٹتے ہیں اور ڈاکے مارتے ہیں۔ تو اب جب ڈاکہ بھی حرام، چوری بھی حرام، سود بھی حرام، تو معاملات تو چلیں گے، وہ کیسے چلیں؟ فرمایا تجارت کرو۔ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، تجارت کرو، بے شراء کرو، دوسرے ملکوں سے مال منگا کے بیچو، اپنے ملک کا مال باہر بھیجو، ان پہ نفع حاصل کرو۔ تو اگر اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، تجارت اور نفع کو حلال قرار دیا، کہ آدمی نے معاملات تو چلا نہیں ہے، یہ دنیا کیسے چلے گی؟ باقی یہ بحثیں کہ جی بینکوں کے بغیر نظام کیسے چلے گا، یہ باتیں اصل میں اس لیے مشکل نظر آتی ہیں کہ صدیوں سے ہم پر ایک یہودی نظام اقتصادی مسلط ہے، اسی میں ہماری کئی نسلیں پیدا ہوئی، جوان ہوئی، مر گئی، اس لیے ہمیں دوسرا سمجھ ہی نہیں آتا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین یعنی کے زمانے میں کہاں 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم ماشاء اللہ لہرایا، تو کیا وہ کاروبار نہیں کرتے تھے؟ وہ تجارتیں نہیں ہوتی تھی؟ ایک دوسرے سے ملک سے مال سامان، حضور پاک نے خود تجارت فرمائی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ سے سامان شام لے گئے، پھر شام مال بھیجا، پھر وہاں سے خریدا، مکہ لے آئے، پھر یہاں بھیجا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ ہیں جو بہت بڑے بڑے تاجر تھے، بہت بڑے بڑے کاروبار تھے ان کے، محدثین، مجتہدین، فقہاء، علماء میں بڑے بڑے تاجر۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام سود کو تو حرام کر دے اور تمہارے لیے کوئی ذریعہ ہی نہ رکھے کاروبار کا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آج سے کچھ عرصہ قبل میرا ایک دوست ہے، اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میرے بچے ہیں، 2 لڑکے ہیں اور 2 لڑکیاں ہیں، اب ان کی عمر تقریباً یوں سمجھ لیں 8، 9، 10، 11، 12 سال ایسے ہوئے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ ان کو پڑھنا بھی ہے، پھر شادیاں بھی ہیں، تو ماں باپ کو تو فکر ہوتی ہے نا، اور شرعاً بھی ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ اپنے بچوں کے لیے اچھے گھر ڈھونڈیں، اچھے بر ڈھونڈیں، اپنی طرف سے کوشش کریں، باقی نصیب۔ تو کہنے لگا کہ مجھے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا ہے کہ یا تو میں انشورنس پالیسی لے لوں ان کی، یا ان کے نام پہ بینکوں میں پیسے ڈال دوں۔ تو آج اگر میں مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے ایک بچے کے نام پہ ڈال دیتا ہوں تو اتنے عرصے کے بعد وہ 10 لاکھ ہو جائے گا، تو آرام سے اس کی شادی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے اس کو سمجھا، کہا بھائی یہ تو سود ہے، بینک میں آپ ڈالیں گے سود ہے، انشورنس پالیسی لیں گے تو جوا بھی ہے، سود بھی ہے، یہ تو دونوں حرام ہیں۔ حضرت پھر پیسہ محفوظ رکھنا بھی بڑا مشکل ہے، انسان ہے پیسہ پڑا ہو تو کسی نہ کسی کام میں لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا تم اپنے بچوں کے نام پہ ایک پلاٹ لے کے ڈال دو، کسی اچھی جگہ سوچ کے، کسی اچھی اسکیم میں، اچھے علاقے میں، محفوظ جگہ ہو جہاں فراڈ نہ ہو، فریب نہ ہو، صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں، تو 4 بچے ہیں، 4 پلاٹ لے کے ڈال دو، تم 10 سال کا جو خواب دیکھ رہے ہو 10 سال کے بعد اللہ اس سے اتنا دے دیں گے جو تمہیں حلال بھی ہوگا اور سود سے بھی بچو گے۔ اس نے الحمدللہ بات مان لی، پلاٹ لے لیے، وہ بینک میں تو 10 سال کے بعد پیسے دگنے ہونے تھے نا، وہ 5 سال کے بعد اس کے پیسے جو تھے 3 گنا بڑھ گئے۔ اس نے مجھے کہا حضرت اللہ نے ایسی برکت دی ہے، اس کے تو اتنے ریٹ ایسے اب ہوئے ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے ہیں کہ ابھی زمین کیسے مہنگی 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 ہوتی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے حرام سے بچا لیا، تو وہ تو باطل راستے موجود ہیں، یہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حرام نہ کھاؤں تو کیا کھاؤں۔ یہ ایک شیطانی خیال ہے کہ بینک نہیں ہوں گے تو نظام کیسے چلیں گے۔ اب تو دنیا کے بڑے بڑے بینک جو ہیں وہ اسلامک سسٹم اپنا رہے ہیں، بڑے بڑے بینک دنیا کے اور یہودیوں کے، کافروں کے، وہ بھی اس طرف لوٹ رہے ہیں کہ اسلامی نظام میں زیادہ فائدہ ہے۔ تو اب ان کو اب سمجھ کیوں، جب ان کے سامنے اسلام کا اقتصادی نظام رکھا گیا تو اب لوگوں نے اس میں غور کرنا شروع کیا۔ جب آپ نے ان کے سامنے اسلامک سیکٹر رکھا ہی نہیں ہے، اسلامک نظام رکھا ہی نہیں ہے، تو وہ ادھر غور ہی نہیں تھا، ہر آدمی اس سودی نظام میں جکڑا ہوا تھا۔ جب علماء نے اور جب اسلامک کونسلوں نے اور جب بڑے بڑے ہمارے مجمع فقہی نے اور اسی طرح بڑے بڑے علماء نے وہ سارے کتابیں لکھ کے نظام بنا کے سارا دنیا میں رکھا، اردو میں آیا، پھر انگریزی میں آیا، پھر عربی میں آیا، پھر فرنچ میں آیا، اب دنیا نے اس کو پڑھنا شروع کیا، بینکرز نے پڑھنا شروع کیا، فائنانس والوں نے پڑھنا شروع کیا، اکاؤنٹ والوں نے پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا یار اسلام میں تو زیادہ فائدہ ہے، ہم تو خواہ حرام بھی کھا رہے ہیں اور ہیں بھی گھاٹے میں۔ تو اب اللہ کا شکر ہے، آپ ہر ملک میں اب دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے بینک آ گئے، ایسے مؤسسات آ گئے ہیں جو آپ کو اسلامی طریقہ کار کے مطابق قرضہ بھی دیتے ہیں، کاروبار کے لیے پیسہ بھی دیتے ہیں، آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں اس میں بھی وہ آپ کی اجازت کرتے ہیں،
آپ ان کو پیسہ دے دو، بڑے بڑے منصوبوں میں وہ پیسہ ڈال دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے نا جی کہ آج کل کوئی کام کریں آپ، اس کی چھوٹی سی مثال میں عرض کروں کہ ٹیکسٹائل مل لگانی ہو، شوگر مل لگانی ہو تو 80 کروڑ روپے چاہیے۔ نہ 80 کروڑ ہوگا، نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی۔ تو جب ہمارے پاس 80 کروڑ ہوگا نہیں تو ہم کیسے شوگر مل لگا؟ پھر وہ سود ہی لگائیں گے، ہم خاموش رہیں گے۔ لیکن اسلام نے جو ہمیں نظام مشارکت دیا ہے، نظام مرابحہ دیا ہے، اس سارے نظام میں اگر ہم سب لوگ پیسے ڈالنا شروع کر دیں گے تو اب بینک جو ہے وہ لگا لے گا، کیونکہ بینک کے پاس 80 کروڑ کیا ہے، ان کے پاس 2 ارب 4 ارب 5 ارب بھی آ جائیں گے، اس سے وہ منصوبے شروع کر دے گا، اور جتنا تمہارا پیسہ ہے اتنا تمہارا شیئر ہے۔ تمہارے 10 لاکھ ہیں، اس کے 50 لاکھ ہیں، اس کے 60 لاکھ ہیں، اس کے 2 لاکھ ہیں، سال کے بعد جب نفع آئے گا اسی شیئر کے مطابق تقسیم ہو جائے گا، کبھی زیادہ کبھی کم۔ تو اب اسلامک بینکنگ جو ہے وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ ان کو کہیں کہ آج پہلے دن وہ خلفائے راشدین کا دور زندہ کر دیں، یہ تو نہیں ہوگا، ان میں بھی ابھی کچھ نقص ہیں، لیکن گاڑی چل تو پڑی ہے نا، پٹڑی پہ تو آ گئی نا، اب آہستہ آہستہ سپیڈ بھی پکڑ لے گی جیسے جیسے انجن کا بھی ہوتا جائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا، غیر محرم عورت سے خلوت کو حرام قرار دیا، غیر محرم عورت پہ نظر ڈالنے کو حرام قرار دیا، امرد لڑکے بیریش لڑکوں پہ نظر ڈالنے سے حرام قرار دیا، ان سے الگ بیٹھنے میں شہوت کے خطرے سے حرام قرار دیا، لواطت کو حرام قرار دیا، عورتوں سے نعوذ باللہ سحار کہتے ہیں عربی میں اس کو حرام قرار دیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ بندہ جائے کی طرف ہے نہیں، نکاح کرو۔ اچھا، اب جناب یہ ہے کہ یورپ میں یا کسی کافر ملکوں میں وہاں تو ٹھیک ہے نا جی، عورت بھی آزاد ہے، مرد بھی آزاد ہے، دونوں انسان نہیں حیوان ہیں، جہاں گھاس دیکھا چل لیا۔ تو اب ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میں تو بڑا جوان ہوں، تندرست ہوں، میری صحت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اور ایک بیوی سے میرا گزارا نہیں ہے، اس کو 8 دن حیض ہو تو میں کدھر جاؤں؟ 40 دن کے لیے نفاس میں پلید ہے تو میں کہاں جاؤں؟ حاملہ ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، تو اب میں کہا میں اپنے پھر میں گناہ کروں گا؟ نہیں، تم 1 کے بجائے 2 کر لو۔ اچھا جی، اللہ نے مجھے دولت دی ہے، طاقت دی ہے، اور 2 جو ہے میرے لیے وہ بھی مکتفی نہیں ہو سکتی ہیں، پھر میں 3 کر دوں۔ اچھا 4 کر لو۔ اس لیے قرآن نے حکم دے دیا کہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، اور جہاں 4 کی اجازت دے دی وہاں 7 تنبیہ بھی کر دی، فإن خفتم الا تعدلوا فواحدۃ، فرمایا اگر ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو بس پھر 1 سے گزارا کرو، یہ تو تمہاری کمزوری ہے نا، تم انصاف نہیں کر رہے ہو تو اللہ نے روکا ہے۔ اگر تم دونوں میں انصاف کر سکتے ہو، میرے عرب دوست ہیں، وہ ایک دفعہ میں نے دیکھا تو ماشاء اللہ اس سے پوچھا بھی بات میں نے، تو نے کہا میری 4 بیویاں ہیں۔ اچھا، ہر بیوی کا ایک جیسا لباس، اور اس نے کہا دیکھیں جی میں تو کپڑا خریدتا ہوں الحمدللہ، تھان لے آتا ہوں، بھی ایک ہی تھان ہے، کاٹ لو اپنا اپنا، یہ نہ کہے کہ اس کا اچھا ہے اور میرا اچھا نہیں۔ برقعے لینے ہیں، چاپ لوں گا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ان کے جو کمرے ہیں ان میں کارپیٹ ڈالنا ہے، قالین ڈالنا ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ چلو دکان پہ پسند کرو اور ایک جیسا اٹھاؤ، اگر رنگ میں تمہاری کوئی دلچسپی کا فرق ہے تو اپنی رضامندی سے فیصلہ کرو۔ اس نے کہا میں نے الحمدللہ کھانے میں، پینے میں، نان میں، نفقے میں، لباس میں، کپڑے میں عدل کیا ہے، میرے اوپر تو اللہ کا بڑا شکر ہے، 4 بیویاں میری ایک گھر میں رہتی ہیں،
اور ان کا آپس میں بھی اتنا پیار ہے کہ نمبر 1 کے بچے 2 پالتی ہے، 2 کے بچے 1 والی پالتی ہے. وہ اس کو ماں کہتے ہیں، وہ اپنی ماں کو ماں بھی نہیں کہتے. وہ پیار وہ کرتی ہے. بچے سے تو جو پیار کرے گا وہی ماں ہے نا. ان کا پیدا ہو وہ بچے اٹھا لیتی، اس کا بچہ پیدا وہ پال لے. اب وہ دونوں اتنے غلط فہمی میں ہیں، وہ اس کو ماں کہتے ہیں، وہ اس کو ماں کہتے ہیں. وہ اس کے کمرے میں سوتے ہیں، وہ اس کے کمرے میں سوتے ہیں. اپنی ماں کے پاس جاتے ہی نہیں. وہ بیچاری پیچھے بھاگتی رہتی ہے، ابھی میں تمہاری ماں ہوں. کہتے نہیں ہماری ماں تو وہ ہے. تو یہ اگر تم عدل و انصاف نہ کرو، ایک بیوی کو لے کر سعودی عرب آ گئے ہو، عبادت کر رہے ہو، اور دوسری تمہیں لانتے بھیج رہی ایسی ہے، تو تمہارا گناہ ہے. ایک بیوی کو تو ماشاءاللہ جی میں نے 3 حج کرائے ہیں، اور دوسری کو کبھی عمرہ ہی نہیں کرایا. انشاءاللہ وہ بھی جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددعائیں تو دے سکتی ہے نا، کچھ بھی نہ کرے. ایک بیوی کے لیے تو تم نے ماشاءاللہ مکان بنا دیے، اس کے بچوں کو تم نے گاڑیوں میں رکھا ہوا ہے، دوسری کے بچے دھکے کھا رہے ہیں اور پرانے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں. یہ تو تمہارا ظلم ہے نا. اسلام کے قانون میں تو کوئی کمی نہیں. اس طرح کے ظلم جو ہے وہ غیر شادی شدہ بھی کرتے ہیں، اپنی ماں باپ کو تنگ کر دیتے ہیں. اسلام کا قانون بڑا عادلانہ ہے کہ بھی 1 شادی کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو. اور پھر حضور رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی. فرمایا نکاح کرنا صرف یہ نہیں کہ جیسے کھانا پینا. حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کھانا میری سنت ہے، پینا میری. حالانکہ حضور بھی تو کھاتے تھے، پیتے تھے، لیکن اس کو سنت الانبیاء نہیں کہا گیا. وہ تو سبھی ضروریات ہے انسان کی. لیکن نکاح کو سنت الانبیاء اور سنتی، اور یہ بھی کہہ دیا فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے اعراض کرے فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حضور رحمت دو عالم کے صحابہ کرام، اللہ اکبر، پاک نبی کے پاک ساتھی، رحمت دو عالم کے اصحاب خاص آپس میں اکٹھے ہوئے اور مشورہ کرنے لگے کہ بھائی پہلے زمانے کے لوگوں کی عمر ہوتی تھی 300 سال، 400 سال، 500 سال، 600 سال. ان لوگوں نے 600 سال نمازیں پڑھی اور ہم نے پڑھی 40 سال. انہوں نے 600 سال میں حج کیا، ہم نے کیے 40 سال میں. تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا آؤ فیصلہ کرتے ہیں. بھی آئے گا نا، پھر بیوی، اس کا گھر، اس کا پردہ، اس کا پہرا، اس کی حفاظت، اس کے لیے کھانا پینا، یہ بڑا مسئلہ ہے. لہذا فیصلہ کرو بھی شادی کرتے نہیں، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ خسی ہو جاتے ہیں. ہمیں شہوت ہو ہی نہیں. جیسے جانور کو خسی کرتے ہیں بندہ بھی خسی ہو سکتا ہے. آج کل تو خیر اللہ معاف فرمائے میڈیکل ترقی کر گئی ہے، مردوں کی بھی نس بندی ہو جاتی ہے، عورتوں کی بھی ہو جاتی ہے. مستقل شہوتیں بھی ختم ہو سکتی ہیں. سلسلہ توالد و تناسل بھی روکا جا سکتا ہے. اور دوسرے نے کہا کہ چاہیے بھی فیصلہ کرو جی کہ بالکل گوشت وغیرہ یہ طاقت والی چیزیں کھائیں گے ہی نہیں، نہ کھائیں گے نہ جوش آئے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بس انہوں نے کہا یہ بھی چھوڑ. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ رات کو ساری رات سوتے ہی نہیں. کھڑا یہ سو جاتے ہیں نا، عبادت ہوتی نہیں. دن میں تو لوگ ہوتے ہیں یہ پڑھنے بیٹھو، یہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا. رات میں تنہائی ہوگی، اب ساری رات ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، نفلیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے. رات کو سونے کو مجبوری ہوئی تو دن کو کوئی جھٹکا وٹکا کاٹ لیں گے نیند کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ آپ کے صحابہ نے یہ مشورہ کیا ہے. آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا تم لوگوں نے یہ مشورہ کیا؟ اور کہا ہاں یا رسول اللہ، چھوٹی عمر ہے، 70 سال سے پہلے بندہ مر جاتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو 80، 90، 100 پہ پہنچتے ہیں.
تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کوئی ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ یعنی اب تم عبادت کر کے میرے شان کو پہنچ جاؤ گے؟ یا رسول اللہ، نبی کے شان کا کون مقابلہ کر سکتا؟ نبی نبی ہوتا ہے، ہم امتی ہیں۔ حضور نے فرمایا خدا کے بندے، پھر یہ کیا خلاف شرع خلاف عقل کام اختیار کر رہے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ انا اصوم و افطر، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، انام و اقوم، نیند بھی کرتا ہوں، تہجد کے لیے جاگتا بھی ہوں، اور اتزوج النساء، میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کی ہیں، ان کے بھی حقوق ادا کرتا ہوں۔ اچھی نعمت خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں، نہیں دیتا ہے الحمدللہ صبر کرتا ہوں، تو تم میرا مقابلہ کر سکتے ہو؟ خبردار ہے، ایسی باتوں کو دماغ سے نکال دو۔ اللہ دیتا ہے کھاؤ۔ تو اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ نکاح کرو، اور اسی طرح اسلام نے یہ بھی حکم دیا کہ اگر تمہارے اندر نکاح کی طاقت نہیں ہے، کیا مانا؟ پیسہ ہی نہیں، جگہ ہی نہیں، ٹھکانا ہی نہیں، ایسے لوگوں کو کون شادی دے گا؟ ایک صحابی سے حضور نے پوچھا تزوجتا، تم نے شادی کی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کس سے شادی کروں؟ یہ کون شادی دے گا؟ یہ ایک چادر ہے جو میں نے باندھی ہوئی ہے، میرے پاس تو دوسری چادر بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے حالات ہوں تو پھر کیا کرو؟ مثلا ایک آدمی شادی تو چاہتا ہے، طاقت بھی ہے، تندرست بھی ہے، صحت بھی ہے، عورت کے حقوق ادا کرنے کی قوت بھی رکھتا ہے، لیکن غریب ہے، پیسے نہیں ہیں، تو وہ کہاں سے شادی کرے گا؟ اور آج کل دشمنان دین نے، دشمنان اسلام نے، ہندوؤں نے، یہودیوں نے اپنی سازشوں سے شادی کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ حلال مل ہی نہیں سکتا، مجبوراً حرام کھاؤ۔ یہ طریقہ ہوتا ہے نا؟ یہ دیکھتے نہیں ہو کہ کبھی یورو چڑھ گیا، کبھی ڈالر چڑھ گیا، کبھی پاؤنڈ چڑھ گیا، کبھی ین چڑھ گیا، یہ سارا گیم ہے، یہ ساری اقتصادی گیم ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ فلاں کا پیسہ بہت چڑھ گیا، وہ چڑھ گیا، اس کی چیزیں بکری کھڑی ہو گئی، چیز مہنگی ہو گئی، جب مہنگی ہوگی کون خریدے گا؟ دیکھو نا، اس کی ادنا مثال ہے، ہم جب ابتدا میں 1972 میں یہ کرشیدہ وغیرہ یہ گاڑیاں جو تھی 18,000 20,000 کی مل جاتی تھی، آج وہ 70,000 کی ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ کرنسی اپ ہوتی گئی، چڑھتی گئی، چیزیں مہنگی ہوتی گئی۔ انجام کیا ہوگا کہ جن ملکوں کی سستی ہے ان کی بکیں گی۔ اب آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کہ اگر کسی اچھی کمپنی کے آپ کوئی جوتا ڈھونڈنا چاہیں، کپڑا ڈھونڈنا چاہیں، میں نے تو ایک دفعہ وہ منیسوٹا میں ایک اسٹیٹ ہے، اس میں اتنا بڑا پلازا ہے کہ لوگ وہاں شاپنگ کرنے کے لیے چارٹرڈ طیارے یعنی اسپیشل ہوائی جہاز بک کر کے آتے ہیں۔ تو میں نے اس پلازے کو ڈھونڈ مارا، مجھے تو کوئی چیز نہیں ملے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے یار، اگر ہم نے یہاں رہ کر بھی وہی کورین اور چینی چیزیں لینی ہے تو اپنے ملک میں جا کے لے لیں گے۔ ہم نے کہا جی اب پورے کاروبار پہ ان کا غلبہ ہے کہ باہر کی اگر اصلی اینک آپ لیں گے تو 600 ریال کی، انہوں نے 4 ریال کی بنا کے بازار میں ڈال دی۔ یعنی آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ اینک ہے، فریم ہے، شیشہ لگا ہوا ہے، تمہارے نمبر کا ہے، اور 5 ریال 4 ریال 5 ریال 4 ریال۔ اچھا یہ تو سڑک پہ بیٹھا بستے والا بیچ رہا ہے، وہ بھی تو کما رہا ہے نا، پتہ نہیں پیچھے والے نے زکات میں تقسیم کی ہے۔ بھئی یہ بیچنے والا کما رہا ہے، اس نے جس سے خریدا وہ بھی کما رہا ہے، اس نے جس ہول سیلر سے خریدا ہو وہ بھی کما رہا ہے، تو آخر چلی کتنے کی ہے وہ؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اب جناب میں جا کر دکان سے 250 ریال کا فریم خریدوں، 100 ریال کے شیشے ڈلواؤں، 350 ریال کا ٹیکہ لگ جائے، بازار میں جاتے جاتے میں 5 ریال والی 3 لے کی کیوں نہ رکھ دوں؟ یہ الگ بات ہے کہ اندھا جلدی ہو جائے گا آدمی انشاءاللہ۔ جب چیز سستی ہوگی تو فائدہ تو ہوگا نا کوئی نہ کوئی، انشاءاللہ آدمی اندھا جلدی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز مصنوعی ہے نا، آئی ہے، اصل تو ہے نہیں، تو اس کے اثرات تو آئیں گے نا آنکھوں پر، ہر چیز پہ تو آئیں گے۔ ایک دیکھ رہے ایک شیشہ ہے
اور قیمتی شیشہ ہے. اسی لیے بڑی گاڑیوں کا آپ دیکھتے ہیں نا شیشے 10-10 20-20 ہزار کا صرف شیشہ ہوتا ہے. یہ آدمی ڈرائیو کر رہا ہے 600 میل 200 میل آنکھوں پہ اثر نہیں ہوگا. عام گاڑی کا 50 میل چلائیں تو آپ کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام نے اس کا بھی حل بتایا. آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. میرے آقا نے فرمایا نوجوانوں جس کو اللہ نے طاقت دی ہے دولت دی ہے شادی کرو نکاح کرو. اگر طاقت نہیں ہے فرمایا فلیصم پھر روزے زیادہ رکھا کرو فإن الصوم له وجاء. یہ روزے رکھنا جو ہے یہ تمہاری قوت ملکیہ کو ابھارتا ہے قوت حیوانیہ کو ختم کرتا ہے. یہ بھی تمہاری عفت کا ذریعہ بن جائے گا. اسلام نے وہ بھی علاج بتلا دیا. اور اسی طرح یاد رکھو کہ اسلام نے یہ بھی بتلا دیا کہ جب تم نکاح کرنا چاہتے ہو تنکح المرأۃ لجمالها ومالها ودینها. حضور نے فرمایا کہ جس عورت کے ساتھ آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے یا اس کے جمال کو ڈھونڈتا ہے کہ بڑی خوبصورت ہے یہ تو جناب حسین اول ہے یہ تو حسین عالم ہے. اس کے پیچھے دیکھتے نہیں دولت والے دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں. بس یہ جس نے حسین عالم کا اعزاز حاصل کیا ہے وہ میری بیوی بنے. لوگ سمجھے دیکھو اس کے گھر میں وہ حسین عالم. تو حضور نے فرمایا کہ مال کی وجہ سے یا اس کے خاندان کی وجہ سے کہ خاندان بڑا ہے اگر میرا رشتہ ہو گیا تو میری حیثیت بھی اونچی ہو جائے گی کہ فلاں خاندان کا داماد ہے. بھائی کیا رکھنا. یا فرمایا لدینہا یا آدمی پھر اس عورت کے دین کو تلاش کرتا ہے کہ عورت صالحہ ہے دیندار ہے پرہیزگار ہے باحیا ہے. حضور نے فرمایا فاختر ذات الدین. حضور نے فرمایا اللہ تجھے موقع دے تو تم دین والی عورت کو ڈھونڈنا کیونکہ جمال عارضی چیز ہے. کل بیمار ہو جائے تو جمال ختم. کتنی دیر لگے گی. وہ ایک بزرگوں نے حکایت لکھی ہے کہ کوئی بندہ کسی اللہ والے کی خدمت میں گیا اللہ سیکھنے کے لیے. وہاں ان کی اللہ عالم نکرانی تھی یا کیا تھی بڑی خوبصورت تھی. حضرت عاشق ہو گئے. کچے صوفی ہوتے ہیں نا. اچھا اب جناب یہ سارا دن رستے پہ بیٹھا رہے کہ کبھی تو گزرے گی نا دیکھ لوں گا. اس عورت کو بھی احساس ہو گیا. عورت میں ایک چھٹی حص ہوتی ہے وہ بڑی حساس ہوتی ہے. وہ مرد کی نظروں سے پہچان جاتی ہے کہ اس کی نظر میں فریب ہے برائی ہے بے حیائی. تو اس نے بھی دیکھ لیا کہ حضرت تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے عشق میں مبتلا ہے. تو اس نے 2-3 دن جلاب لیا اور جتنی گندگی خارج ہوئی وہ ایک ڈبے میں بھر کے محفوظ رکھی اور خود بیچاری لکڑی پہ آ گئی. اب جب اتنی نمکیات خارج ہوئے بندہ تو اٹھ نہیں سکتا. آئی اور اس کو بلایا. وہ حیران کہ یہ کون یہ ہے تو بھائی کوئی اور نکل آئی ہے تو نانی دادی لگتی ہے. وہ تو گڑے پڑ گئے نا. وہ اتنی کمزور ہو گئی 3-4 دن جس کے متواتر سال لگیں گے. اس نے کہا تم کون ہو؟ نے کہا جس کے لیے تم راستے پہ بیٹھے رہتے ہو وہی تو ہوں میں. دیکھو غور سے. نہیں وہ تو نہیں. اسے کہا ادھر آؤ تمہارا مال جو ہے نا محفوظ رکھا ہے میں. وہ لے گئی کہا یہ ڈبہ اٹھا لو اس سے عشق کرو. اس نے کہا یہ کیا ہو؟ یہی گندگی تو ہے جب تک اندر تھی تم دیکھتے تھے نکل گئی تو اب دیکھتے ہی نہیں ہو. اس کا اندر کیا تھا؟ یہ گندگی تو تھی نا اور کیا تھا. تو میں نے تمہارے لیے جمع کر رکھا یہ اٹھاؤ اس سے پیار کرو. اس کا عشق نیچے سے نکل گیا عقل بھی آ گیا مسئلہ بھی سمجھ آ گیا. ابھی بات تو ٹھیک ہے. تو اس لیے جمال کیا ہے؟ چوٹ لگی چہرہ بگڑ گیا کدھر گیا جمال. حسب نسب کیا ہے؟ بڑے بڑے خاندان کے لوگ ہیں سید خاندان کے قریش خاندان کے. دنیا تنگ آ گئی ان کے اعمال سے.
اور بڑے چھوٹے خاندانوں کے لوگ ہیں، عالم بنے، اللہ والے بنے، اولیاء بنے، بزرگ بنے، محدث بنے، امام بنے، تو اصل چیز جو ہے وہ دین ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جب شادی کرو، لڑکا ڈھونڈو یا لڑکی ڈھونڈو، پہلے دین کا خیال رکھو۔ آج سب سے پہلے پوچھتے ہیں جی لڑکا کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ڈاکٹر، اچھا ٹھیک ہے، انجینئر ہے، جی ٹھیک ہے، اور جی اس نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں ٹاپ کیا ہے، اچھا ٹھیک ہے، سی ایس پی کیا ہو تو اور اچھی بات، وہ جناب ماشاءاللہ اس نے سی ایس پی کیا ہے، وہ ماشاءاللہ تو اور اچھی بات ہے۔ یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ حضرت نماز بھی پڑھتے ہیں؟ امام سے کہو پوچھتے ہو؟ اور پوچھیں تو تب جب ہم سارے نہیں پڑھتے تو اس سے کیا پوچھیں؟ رشتہ دینے والے بھی تو نہیں پڑھتے، سسر بھی نہیں پڑھتا، بیوی بھی نہیں پڑھتی، سالیاں بھی نہیں پڑھتی۔ جب سارا گھر ماشاءاللہ ایک سے ایک آلہ ہے تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تمہاری مرضی ہے۔ یہ سارے احکام ہیں ایمان والوں کے۔ جب ہم نے ایمان ہی چھوڑ دیا ہے تو پھر ان مسئلوں کا تو آپ کو کوئی فائدہ ہوگا ہی نہیں۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ فاختر ذات الدین، آپ نے فرمایا کہ دین والی لڑکی کو ترجیح دو، دین والے بندے کو ترجیح دو۔ اچھا، حضور نے ایک اور بھی حدیث بیان فرما دی۔ آپ نے فرمایا کوئی آدمی تمہارے پاس رشتہ طلب کرنے کے لیے آئے، ممن ترضون دینہ، ممن ترضون دینہ، جس کے دین کو تم دیندار ہے، پسند کرتا ہے، دین والا ہے، تم سے رشتہ لینے آیا ہے۔ فرمایا اگر رشتہ نہیں کرو گے تکن فی الارض فتنۃ وفساد کبیر، پھر زمین میں فتنہ پھیلے گا۔ کہ اگر ایک بندہ رشتے کے لیے آیا ہے، دین والا ہے، دیندار ہے، بس قبول کر لو، اور زیادہ حجتیں نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا، اسی طرح یاد رکھیں ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر ایک آدمی رشتہ کرنے کے لیے آیا ہے اور وہ فقیر ہے، ان یکونوا فقراء، راستہ دے دو بھی کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اب ایک مسئلہ رہ گیا کہ اگر کوئی آدمی تم سے رشتہ لینے کے لیے آیا ہے، آدمی دیندار ہے، اچھا ہے، لیکن فقیر ہے، تو اس کا بھی اللہ نے فرما دیا کہ فکر نہ کرو، یہ نہ سوچنا فقیر ہے، اگر فقیر بھی ہے اللہ ان کو غنی بنا دے گا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جن لوگوں کو فقیر ہیں، غریب ہیں، فرماتے ہیں شادی کرو، اللہ کے بندے شادی کرو، اللہ کا وعدہ ہے شادی کے بعد تمہیں وقت لگ جائے گا، شادی کے بعد اللہ تمہیں غنی کر دے۔ تو اس کو بھی اللہ پاک نے قرآن میں حل فرما دیا۔ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی ایم عورتوں کا نکاح کر دو۔ یاد رکھو ایمہ مانا بغیر شوہر والی، کیا مانا؟ یا تو کنواری ہے، نکاح ہوا ہی نہیں، یا نکاح ہوا خامد مر گیا، بیوہ ہے، وہ بھی تو ایم ہے، یا نکاح ہو گیا لیکن خامد نے طلاق دے دی، عدت گزر گئی، اب وہ بھی ایم ہے، یہ حرہ ہے، آزاد عورت ہے، یعنی غیر شادی شدہ، اللہ نے حکم دیا ان کے نکاح کرو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اللہ نے فرمایا جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہاری باندیاں ہیں، اگر وہ صالحین ہیں تو ان کے بھی نکاح کرو۔ صالحین کا کیا معنی؟ علماء فرماتے ہیں یہاں لغوی معنی مراد ہے، معنی یہ ہے کہ وہ شادی کے قابل ہیں، شادی کی قوت طاقت حیثیت رکھتے ہیں۔ بعض ہے لیکن بیچارہ ہے ہی نہ مرد، تو کیا شادی کرے گا؟ بعض عورت ہے لیکن وہ قوت مرد شہوانیت سے میں، اس لیے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ،
والصالحین من عبادکم و امائکم، یعنی جو شادی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، عمر ہو گئی ہے، بالغ ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، اب ان کو شادی کی خواہش بھی ہے، طاقت بھی ہے، ان کی شادیاں کر دو، کیونکہ کوئی غلام، کوئی کنیز اپنے سید کے اذن کے بغیر شادی نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ ان کو مت روکو، ان کی شادیوں میں رکاوٹ نہ بنو، شادی کرو۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ صالحین لغوی معنی میں نہیں، اصطلاحی معنی کے اندر ہے، یعنی اگر تمہارے غلام ہیں، تمہاری بامیاں ہیں اور ہیں بھی نیک ماشاءاللہ، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، ویسے کا نکاح کرو تاکہ بیچارے گناہوں سے بچ جائیں۔ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ غریب ہیں اللہ ان کو غنی کر دیں گے، اللہ ان کو غنا عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑی وسعت والے، علم والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ شادی تو ہوگی، غریب ہے، اللہ عورت کی وجہ سے تمہیں رزق عطا فرما دیں گے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزیں ہیں، ان میں برکت بھی ہو سکتی ہے اور ان کی وجہ سے نحوست بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ عورت ہے، کبھی آدمی غریب ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے، شادی کرنے کے بعد اس عورت کی وجہ سے اللہ اس کو غنی کر دیتے ہیں، اس کا رزق کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا المرأۃ والفرس والدار، اسی طرح فرمایا گھوڑا بندہ خریدتا ہے، کبھی اس کی وجہ سے اللہ اس کے گھر کے اندر برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، کبھی مکان خریدتا ہے، اس مکان کی وجہ سے اللہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ مکانوں میں بھی برکت ہوتی ہے، مکانوں میں بھی اور زمانوں میں بھی اور مکانوں میں بھی نحوست ہوتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جن جن مقامات پہ اللہ نے عذاب اتارا ہے وہاں جلدی سے گزر جاؤ۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اب آگے اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، پیسہ نہیں رکھتے ہیں، دولت نہیں رکھتے ہیں، تو اپنے آپ کو پاک رکھیں، تھامیں، اپنے آپ کی حفاظت کریں، گناہوں سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ تو اللہ نے اس آیات میں احکام نکاح بیان فرما دیے ہیں، اور اگر ہم شریعت کے احکام پہ چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہر حال میں امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، راحت بھی ہوگی۔ جن گھروں میں تلخیاں ہیں، لازمی بات ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، صرف عورت کا بھی قصور نہیں ہوتا اور صرف مرد کا بھی قصور نہیں ہوتا۔ اگر دونوں بیٹھ کے محاسبہ کریں، اپنی اپنی غلطیوں کو سوچیں اور پھر ان کو دور کرنے کی کوشش کریں تو وہی بگڑے ہوئے گھر جنت بن جاتے ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کے گھر کو باعث رحمت بنائے اور عذاب رفع فرمائے۔ کہتے جی کہ میں نے اور میری بیوی نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد جب ہم فارغ ہو گئے تو اس نے میرے بال کاٹ دیے اور میں نے اس کے بال کاٹ دیے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، مسئلہ تو بال کاٹنے کا ہے، چاہے نائی کاٹے یا بیوی کاٹے، کوئی کاٹے۔ اور دونوں چونکہ طواف کر چکے ہیں، صفا مروہ کر چکے ہیں، اب احرام سے نکلنا ہے تو اپنے بال خود کاٹو تو جائز ہے، ایک دوسرے کے کاٹو تو جائز ہے۔ ہاں اگر ایک نے طواف کیا ہے، صفا نہیں دوڑا، وہ نہیں کاٹ سکتا۔ شرط یہ ہے کہ دونوں احکام پورے کر چکے ہوں، اب صرف احرام سے نکلنا باقی ہے، تو پھر تمہاری بیوی ہے، تم بال کاٹ سکتے ہو۔ کہتے جی کہ دانتوں پر اگر کسی نے سونے کا خول چڑھایا ہے تو وضو ہو جاتا ہے؟ ہاں ہو جاتا ہے۔ پالش اگر ناخن پالش ہو تو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تہ جم جاتی ہے، وہ جزو ہے، وہ گویا کہ اس عضو کا حصہ بن جاتا ہے، وہ ہمیشہ اسی کے ساتھ رہتا ہے۔
تو یہ تو اترنے والی چیز ہے نا، اتر گیا لگا لیا، اتر گیا، وہ تو ہر وقت نہیں قول کھینچتے رہتے ہو تم، تو دونوں میں بڑا فرق ہے نا۔ اگر میں نے حج میں کنکریاں مارنے کے بعد فارغ ہو کر اگر کوئی سودا وغیرہ لے کے بیچوں، پہلے بھی بیچ سکتے ہو، احرام میں بھی بیچ سکتے ہو، کوئی منع نہیں۔ یہ تو قرآن میں ہے کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ اللہ نے فرمایا تم پہ کوئی گناہ نہیں اگر تجارت کرو، احرام باندھا ہوا ہے، سودا بھی بیچ رہا ہے، تیرا مسئلہ۔ کہتے جی کہ نکاح کے لیے حق المہر ہونا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ کم از کم کتنا ہو، جتنے پہ دونوں راضی ہو جائیں، چاہے 10 ریال نہ دو کیا۔ اور حضور نے فرمایا وہ عورت بڑی خوش نصیب ہوتی ہے جس کی حق المہر کم ہو، باقی شادی کرنے میں آسانی ہو۔ تو یہ تو کوئی مسئلہ، حق المہر ہونا ضروری ہے، لیکن کتنا ہو جتنا اللہ توفیق سے۔ یہ جو لوگوں نے بنایا نا 25 ریال مہر فاطمی، غلط بات ہے، تو 131 تولہ چاندی تھی۔ کہتے جی کہ میاں بیوی کو ملنے سے پہلے پورا حق المہر ادا کر دیں۔ ہاں، افضل یہی ہے کہ پہلے حق المہر ادا کر دیں، لیکن اگر نکاح میں آپ نے لکھا ہے کہ معجل 10,000 اور معجل بعد میں 10,000 تو وہ بعد میں بھی دے سکتے ہیں، جو آپ نے معجل لکھی ہے وہ پہلے دے دیں۔ بہرحال یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی نے باہر لکھ دی ادا نہیں کیا تو میاں بیوی ملے بھی نہیں ملے، لیکن افضل یہ ہے کہ حق المہر ادا کر دیں۔ کہتے جی کہ مسواک اور ٹوتھ برش جو ہے وہ ایک درجہ رکھتے ہیں، ہاں کوئی بات نہیں، مسواک کے قائم مقام ہی ہے نا، وہ بھی تو ایک مسواک ہی ہے۔ باقی جو چیزیں میرا بھائی حضور کی زمانے کے قریب ہوں گی وہ چیزوں کا ثواب تو زیادہ ہوگا، کیونکہ حضور پاک نے تو لکڑی کا پیلو کا مسواک استعمال فرمایا ہے، تو اس کا استعمال کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی برش بھی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، گویا مسواک تو اس نے کیا ہے۔ کہتے جی کہ شادی کے بعد لڑکے کے والدین زور دیتے ہیں کہ بہو ہمارے ساتھ رہے، لیکن وہاں پر تیور ہوتا ہے اور فنا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے نا کہ بھی وہ تمہارے والدین کے ساتھ تمہیں رکھنے نہیں چاہتی نا، جنہوں نے تمہیں پیدا کیا، جوان کیا، تیری شادی کی، تم یہی حق ادا کر رہے ہو کہ شادی کے بعد بھاگ جاؤ، یعنی بے حیائی کی بھی کوئی حد ہے بھائی؟ جنہوں نے تمہیں پالا پوسا جوان کیا، تیری شادیاں کی، تیری خوشیاں دیکھی، تیری شادی کے لیے قرضے اٹھائے تاکہ ہمارے بیٹے کا نام اونچا ہو جائے، اب شادی ہو گئی، اب یہ علیحدہ رہنا چاہیے، حاجی رہنا چاہیے۔ جو والدین کے نافرمان ہیں بالکل علیحدہ ہو جائے، دفع ہو جائیں ایسے لوگ اپنے والدین۔ جو وقت ہے اب ان کی خدمت کرو، اپنی بیوی کو کہو تمہارے والدین کی خدمت کریں، ان کو خوشی پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ، سکھ پہنچاؤ۔ اب ان کو تم خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہو تاکہ ہم پر کوئی چیک کرنے والا بھی نہ ہو، ہم رات کو پھریں، بیچ میں جائیں، جہاں جائیں، ماں باپ تو دیکھیں گے نا کدھر گیا تھا۔ یہ اس لیے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، شرافت سے نہیں علیحدہ ہونا چاہتے۔ بالکل گناہ گار ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ دے بیوی کے لیے۔ یہ تو ہوتا تھا کہ ماں باپ کے لیے بیوی چھوڑ دے، یہ الٹا کام ہے کہ بیوی کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دے۔ کہتے جی کہ بیوی سے کتنی دیر تک آدمی دور رہ سکتا ہے؟ ویسے تو اصولاً 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہنا چاہیے، لیکن مجبوری ہے، بیچارہ نوکری پہ آیا ہے، 2 سال سے پہلے چھٹی نہیں مل سکتی، بیوی کی عزت محفوظ ہے، امن ہے، اہتمام ہے، اور اس نے اجازت بھی دی ہے تو رہ سکتا ہے، ورنہ اپنے بس میں ہو تو 6 مہینے سے زیادہ الگ نہ رہو۔ کہتے جی کہ ہماری چھٹی کا وقت 12 بجے ہوتا ہے، لیکن ہمارا سپروائزر 11 بجے چھٹی کر دیتا ہے، 1 گھنٹہ ہوتا ہے، تو ہم اس میں طواف کریں، نفل پڑھیں، جو کچھ کرو، لیکن بہرحال کمپنی کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھی 1 گھنٹہ پہلے، کیونکہ آپ کمپنی کے ملازم ہیں، سپروائزر کے ملازم نہیں، تو اگر آپ ان کی کمپنی کے وقت میں سے 1 گھنٹہ کھا رہے ہیں تو پھر تو حساب دینا پڑے گا، ان کو بتا دیں کہ جی ہم کام ختم کر لیتے ہیں، 1 گھنٹہ بچ جاتا ہے، اجازت ہو تو ہم طواف کرتے رہیں۔
میرے چچاداد بھائی کے بہو کینسر کی مریضہ ہے، اللہ ہر بیماری دور کرنے پہ قادر ہیں۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ کہتے جی کہ حضور پاک کا جنازہ، میرا بھائی حضور کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا، حضور امام الانبیاء ہیں، حضور معصوم ہیں، ان کو ہمارے جنازے پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ صحابہ اندر جاتے تھے، 10 کی جماعت بنا کے کھڑے ہوتے تھے، درود پڑھ کے باہر آ جاتے۔ ان حضرات نے بس دماغوں میں ایک شبہ ڈالے ہوئے ہیں نا کہ نبی کا جنازہ نہیں پڑھایا اور نبی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں بیمار ہوں، مجھ سے چلنا مشکل ہے، تو طواف زیارت کا رش ہوگا، تو آپ 8 تاریخ کو احرام باندھ کے نیت کر کے طواف بھی کر لیں ریڑی پہ، صفا مروہ بھی دوڑ لیں اور عرفات چلے جائیں۔ اب جب آپ واپس آئیں گے تو صرف طواف زیارت کریں گے، صفا مروہ نہیں دوڑیں گے۔ اور طواف زیارت کے لیے ماشاءاللہ 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے، بڑا وقت ہے، کسی نہ کسی وقت تو رات کو رش نہیں ہوتا۔ کوئی قانونی طور پر کسی اخبار میں اعلان نہیں ہے کہ حج کی اجازت دی ہے یا دی ہے، یہ آپ لوگوں نے خود مشہور کیا ہوا ہے کہ وہ کونا جو یمن کی طرف ہے، یہاں ہاتھ لگانا سنت ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ دوران حج اگر اللہ موقع دے تو مسجد نبوی میں، مدینہ پاک میں 40 نمازیں پڑھیں تاکہ اللہ تمہیں نمازی بنائے اور جہنم اور نفاق سے بری کر دے۔ لیکن اگر کوئی نہ پڑھے تو کوئی ضروری نہیں، اور نہ اس کا حج سے کوئی تعلق ہے۔ ایک آدمی نے انڈیا میں روزہ رکھا، تو اب افطار جب یہاں آیا یا جہاز میں، جب تک سورج غروب نہیں ہوگا، جہاں پہنچا ہے وہاں کے وقت کے مطابق افطار کرے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا والمسلمين من كل هم فرجا وكل ضيق مخرجا وكل بلاء